بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ملکہ بلقیس کا تخت۔ محترم ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ وہاں کے لوگوں کی لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سباہوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جہاں مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلطان ابن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں سے تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا تھا تو جن، انسان، جانور، پرندے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان و آرائش و نمائش کے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن ابن داؤد کی جانب سے ہے، ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے کہا یہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، اور راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، اور دربار کو ہیرے جواہرات سے مزیر کر دیا جائے۔
ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ سب اس سے بھی زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے ایسا کون ہے جو ان کے یہاں آنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ ایک دیوہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں اور میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اپنی ذات میں بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگی اور برتر ہے۔ اور مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا کوئی خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاند، عرض 40 ہاند اور اونچائی 30 ہاند تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ رد و بدل کی اور اسے اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ملکہ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا بلقیس پر وہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھ لیا۔ اسے اپنی فاحش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔